اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم dear students of class 5th. As you know that we are reading a story from your English book Tulip series, and the title of the story is The Prodigal Son. Dear students, in the first part of this story we have learned that there was a rich man who had two sons, and he loved his sons very much. The elder son was very hardworking and obedient, but the younger one wanted to live a life of freedom. And therefore he asked his father to give him the share of his property. The father was shocked, but he gave him his share, as he knew in his heart that his son would come back to him. Dear students, today we are going to read the second part of the story, The Prodigal Son. Open your English book on page number 61. Now let us start. Not a long time afterwards, the younger son traveled to a distant land where he wasted his money. ابھی کچھ اتنا ٹائم نہیں ہوا تھا جائیداد کی تقسیم کو کہ چھوٹا بیٹا جو تھا وہ اب سفر پہ نکلنے لگا. وہ اب ایک دور جگہ پہ چلا گیا. وائر ہی ویسٹڈ ہز منی، جہاں پہ اس نے اپنا پورا جو پیسہ تھا وہ ضائع کیا. ہی لیوشلی ڈائنڈ وائنڈ اینڈ گیملڈ، اس نے وہاں پہ کیا کیا؟ بنا سوچے سمجھے فضول خرچی کے ساتھ اس نے صرف کھانا کھایا، شراب پی اور جوا کھیلا. At last, when he had spent even the last penny, he almost starved to death. اور آخر کار جب اس نے پورا پیسہ ختم کیا، پورا پیسہ اس نے خرچ کیا، اب اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا، یہاں تک کہ اس کو اب پھاقہ کشی کا شکار ہونا پڑا. اب وہ پھاقے سے مرنے لگا. There came a terrible famine throughout the country that made living hard. اتفاق سے انہی دنوں اس کنٹری میں جہاں پہ وہ چلا گیا تھا، سفر پہ گھومنے چلا گیا تھا، تو اتفاق سے انہی دنوں وہاں پہ ایک قحط آیا، اور جس سے لوگوں کی زندگیاں جو تھی وہ مشکل میں پڑ گئی، یعنی کھانے پینے کی اشیاء کا بحران پڑا، اب وہ نہیں مل رہی تھی. He had no money, no home to live and nothing to eat. اب اس کے پاس نہ پیسہ تھا، نہ رہنے کے لیے گھر تھا اور نہ کھانے کے لیے کچھ تھا. He badly needed a job. اب اس کو نوکری کی شدید ضرورت محسوس ہوئی، اب اس کو جاب کرنے کی ضرورت پڑی، بہت ہی شدید ضرورت تھی. So he went and hired himself to one of the inhabitants of that country, who sent him on to his fields to feed animals. تو اس نے ارادہ کیا کہ وہ نوکری اب کرے گا، فیصلہ کیا، تو وہ وہاں کے اس ملک کے ایک باشندے کے پاس گیا اور اس سے نوکری مانگی، اور اس نے اس کو نوکری دی اور اس کو کھیتوں میں جانوروں کو کھلانے کے لیے بھیجا. He longed to make a meal of the pods the animals were eating. وہ کئی روز تک ان جانوروں کے لیے وہ کھانا بناتا رہا اور وہ جانور کھاتے رہے. But no one gave him anything. لیکن کئی دنوں تک کسی نے اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا. The hunger pangs made him to fall down and he became unconscious. جو بھوک کی وجہ سے جو درد ہو رہا تھا وہ اس سے گر پڑا، نیچے گر پڑا اور وہ بے ہوش ہو گیا. On regaining his consciousness, he thought. جب اسے ہوش آیا تو اس نے سوچا. How many of my father's hired men have more bread than they want, while I here am dying of hunger. تو اس نے سوچا، اس کو یاد آئی اپنے گھر کی، تو اس نے سوچا اس کے باپ کے پاس
ایسے کتنے آدمی اس نے رکھے ہیں جن کو ضرورت سے زیادہ روٹی ملتی ہے اور یہاں پہ میں بھوک سے مر رہا ہوں، جبکہ میرے باپ کے پاس ایسے کتنے آدمی رہتے ہیں جن کو ضرورت سے زیادہ روٹی وہ دیتا ہے۔ I will go to my father، تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والد صاحب کے پاس واپس جائے گا۔ اینڈ say to him، اور میں اس سے کہوں گا، اس نے فیصلہ کیا اور وہ ابھی سوچ ہی رہا کہ میں اپنے والد صاحب کے پاس واپس جاؤں گا۔ اینڈ say to him، اور میں اس سے کہوں گا، Father I have sinned against heaven and before you۔ وہ سوچ رہا کہ میں اپنے والد صاحب سے کہوں گا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، میں نے بہت بڑی غلطی کی، مجھے معافی چاہیے۔ I no longer deserve to be called a son of yours، اور مجھے کوئی حق نہیں بنتا کہ میں آپ کا بیٹا کہلاؤں۔ Treat me as one of your hired men، مجھے آپ بالکل دوسرے آدمیوں کی طرح سمجھ کر نوکری دیجیے۔ And I will work for you، اور میں آپ کے لیے کام کروں گا۔ This would ensure him a place to live and food to eat، اس سے کیا ہو جائے گا، اس کے لیے رہنے کے لیے جگہ مل جائے گی اور کھانے کے لیے غذا مل جائے گی۔ He went to his father who was patiently waiting for him to return، وہ اپنے باپ کے پاس چلا گیا جو بہت ہی بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ The father embraced the lost son and kissed him tenderly، جب والد صاحب نے اس کو دیکھا، اپنے کھوئے ہوئے بیٹے کو دیکھا، تو اس نے اس کو گلے لگایا اور اس کو بہت ہی نرمی سے چوما۔